مدیوں وبارک السلام علیہ۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر ہمیں مدعو کیا، بہت شکریہ، اور بڑا ہی ایک خوبصورت موضوع رکھا، اور عصر موجود کے اندر اس موضوع کی ہمیں ضرورت بھی بے حد ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ ایک انسان کا ایک دوسرے مسلمان یا کسی انسان کے اوپر حق، اس کے حقوق کیا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں یا قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ایک روشن مینار کی طرح ایک ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ چاہے کسی بھی وہ دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق کسی ایک جماعت کے ساتھ ہے، کسی ایک فیلڈ کے ساتھ ہے، جہاں جہاں اس کا تعلق ہے، اب دوسرے انسان کے اوپر یا دوسرے بندہ مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے تمام تر اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر آپ مسلمان کی بات کریں یا عام انسانیت کی بات کریں تو ہمارا دین ایک ایسا واحد دین ہے، دین اسلام ایک واحد دین ہے کہ جو نہ مسلمان کے حقوق کی جو ہے وہ اس کے حق تلفی کرتا ہے، نہ ہی کسی غیر مسلم کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے۔ اور دین اسلام اور ایک واحد دین ہے کہ جو ہر ایک کے حق کو، جو اس کے حق کو لوٹاتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کی بات کی جائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر اگر حقوق کی بات کی جائے تو کتنے حق ہیں؟ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے اپنے مسلمان بھائی کو تو وہ سلام کا اس کو جواب دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ اس کا جنازہ ہو جائے، وہ فوت ہو جائے تو اس جنازے کے اندر ساتھ وہ شریک ہو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی ہے وہ بیمار ہو جائے تو وہ اس کی عیادت کرنے کو اس کے گھر پہنچ جائے اور جا کے اس کی تیمارداری کرے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب اس کو چھینک آ جائے اور وہ اس کے چھینک کا ضرور اس کو جواب دے۔ اور دیکھیں، اب اس پہلو کے اگر ہم ذرا توجہ کریں تو ہمارا آج کل عصر موجود کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی مسلمان بھائی اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جو بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے۔ اگر وہی پریشانی اگر ہماری اپنی ذات کے اوپر آئے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم پہ آزمائش ہے، ہم اللہ کے جو ہے وہ نیک بندے ہیں اور ہم تو پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں، ہمارا بڑا ایک جو ہے وہ مقام ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی دوسرے پر تکلیف آ رہی ہے تو کوئی دوسرا انسان بھی ہے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے یا بدعمالی یا بد کرداری کی وجہ سے نہیں، یہ بھی اس کے اوپر آزمائش ہے جیسے آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دین اسلام ایک واحد دین ہے کہ جو ہر ایک شعبۂ زندگی کے اندر تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ شاندار بیان مفتی صاحب کی طرف سے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان